السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ نہایت ہی قابل تکریم سامعین کرام اور ہمارے مشفق اور مہربان علاقے بھر کی پہچان حضرت مولانا عبدالرؤف قاسمی صاحب اور بابا قوم حاجی امان اللہ غازی صاحب اور دیگر علماء کرام، آج کی یہ مجلس ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ ہم نے اپنے استادوں سے جو سبق پڑھا ختم نبوت کے بارے میں، اسی کے بارے میں دو چار باتیں آپ سے گوش گزار کریں گے، لیکن آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہی نیت ہے جی، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی۔ نیت اچھی ہونی چاہیے کہ یہ ہم نے جو وقت دیا ہے یہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے دیا ہے۔ یہی نیت ہے جی، کوئی اور نیت تو نہیں ہے۔ خالص نیت کر لیں کہ یہ ہمارا وقت آقا نامدار کے لیے ہے۔ پھر اس میں سستی کس چیز کی ہے، پھر اس میں غفلت کس چیز کی ہے، پھر اس کے اندر موبائل کا استعمال کیوں ہے جی، پھر اس کے اندر ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ وقت کس کو دیا ہے۔ ایک تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے ظاہراً، لیکن یہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ او سبحان اللہ یار، تو اتنے بیٹھے بیٹھے جنت چپڑا دیتا اللہ ہی سبحان اللہ نہیں آ لوگ مرن تو بعد جنت تو میں زندگی نے بہا چھوڑے۔ ظاہراً مسجد ہے لیکن حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ بولو یار، جنت میں جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ظاہراً مسجد ہے لیکن حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ کل قیامت کے دن جب قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو، یہ مسجدیں بنات بیت اللہ ہیں، خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ جگہوں کو اٹھا کے بیت اللہ کا حصہ بنائیں گے اور بیت اللہ کو جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ تو ظاہراً تو یہ مسجد ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا۔ بولو یار کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا۔ غازی صاحب کو چاول شاول تو کوئی نہیں نا؟ اے وال سبحان اللہ، واتی نہیں آتی انہوں کوئی خطرہ ہے چاول ٹھار ہوئی سن مولوی گل لمبی کرے سی چاول والے کوئی نہیں نا، تسا صرف سبحان اللہ علیہ جی۔ تو یہ ظاہراً مسجد ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے بھائی؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جنت میں بے چینی نہیں ہوتی، جنت میں اضطراب نہیں ہوتا، جنت میں آ کر بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ آپ آ گئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آقا نامدار کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں، وہ ختم نبوت جس کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، صحابہ کرام نے اپنی اولادیں قربان کر دیں۔ ہمیں تھوڑا وقت دینا پڑ جائے، ہمیں مولوی صاحب کی بات سننی پڑ جائے، ہمیں اپنے ختم نبوت کے عقیدے کو تازہ کرنا پڑ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں سلسلہ کتنا لمبا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذوق بن جائے
کہ یہی حضور کی ختم نبوت کا ہم زندگی بھر تذکرہ کرتے 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 اور یوں ہی جنت کے اندر پہنچ جائیں، اور وہاں پہ ہمیں آقا نامدار کی سفارش بھی نصیب ہو جائے، آقا نامدار کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، اور صحابہ اکرام کا دیدار بھی ہو جائے، اور جس ہمارے ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں جو ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرتے ہیں، ویسے تو یہ کام ہر امتی کا ہے، جس نے آقا نامدار کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرے۔ تو یہ مجاہدین ختم نبوت جتنے بھی ہیں، سب سے پہلا ختم نبوت کا مجاہد کون ہے؟ امت میں سب سے پہلے ختم نبوت کا مجاہد کون ہے بھئی؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی، ہیں جی، سبق یاد ہو جائے گا، تکرار ہو جائے گا۔ نہیں تو غازی صاحب تو بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، پھر آپ بھی بیٹھے ہیں جی، مسجد کا دروازہ پھر بند کروا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ جلدی سفر ہو جائے گا جی۔ تو امت میں سب سے پہلا مجاہد کون ہے ختم نبوت کا؟ اگر آپ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، آپ اپنے گلی محلے میں تبلیغ کرتے ہیں، آپ دیکھ ایک دکاندار کے پاس جا کر شیزان کا بائیکاٹ کرواتے ہیں، تو پھر جہاں پہ جس صف کے اندر آپ کھڑے ہوں گے اس صف کے اولین فرد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کی ختم نبوت کے پرچم کے نیچے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کا یہ ارادہ ہے وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ہیں جی، کس کا نعرہ لگائیں گے؟ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ دل راضی نہیں ہوتا بھیا، بابا جی میں زور لائی بھی ہے نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس گفتگو میں، اس مجلس میں آقا نامدار کی بات کرنی ہے، ختم نبوت کی بات کرنی ہے۔ امید ہے آپ انشاءاللہ جذبے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، تحفظ ختم نبوت ہر عقیدے سے بڑا عقیدہ ہے، اللہ اکبر، ہر عقیدے سے بڑا عقیدہ ہے، اور ہر عمل سے بڑا عمل ہے، اور ہر فرض سے بڑا فرض ہے۔ اللہ اکبر، 3 باتیں کر رہا ہوں میں، اسی پر بات کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت سارے عقیدوں میں سے بڑا عقیدہ ہے، بولیے جی، بڑا عقیدہ ہے، بولیے جی، بڑا عقیدہ ہے۔ دعویٰ کروں تو دلیل بھی دوں گا نا، پریشان آپ کیوں ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ، تو عقیدہ ختم نبوت سارے عقیدوں میں سے بڑا عقیدہ ہے، بڑا عقیدہ ہے، اور ہر عمل سے بڑا عمل ہے، اور ہر فرض سے بڑا فرض ہے، ہر فرض سے بڑا فرض۔ بڑا فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تمام عقیدوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ سوال ہونا چاہیے، اگر آپ بیدار ہیں، زندہ دل اور زندہ دماغ ہیں، تو پھر آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال جانا چاہیے کہ مولوی صاحب سب سے پہلا نمبر اللہ کا ہے، اللہ، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی حاکمیت کا، اللہ کی توحید کا۔ تو سب سے بڑا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید، توحید۔ سب سے بڑا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت، بولیے جی۔ تو ظاہراً کیا ہے؟ مسئلہ مشکل معلوم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ہیں جی، کہ عقیدہ تو سب عقیدوں سے بڑا، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کا عقیدہ توحید، اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت، اس کا جو ہے وہ تقدس، وہ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، سب سے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ لیکن مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ عقیدہ ہے تحفظ ختم نبوت تمام عقیدوں میں بنیاد اور جڑ ہے، سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ جی ہاں، ہم تک توحید پہنچی حضور کے واسطے سے۔ بولو جی بولو، ہم تک توحید کیسے پہنچی؟ ہم تک کلمہ کیسے پہنچا؟ اللہ کی حاکمیت کس نے پہنچائی؟ اللہ کی ربوبیت کس نے پہنچائی؟ اللہ کی
قدرت اور اللہ کی توحید کا پیغام ہمیں کس نے دیا؟ فرعون کی چوٹی پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ کس نے لگایا؟ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر درمیان سے حضور کی نبوت کو نکال دیا جائے، حضور کی رسالت کو نکال دیا جائے، حضور کی ختم نبوت کو نکال دیا جائے، نہ ہمارے پاس قرآن بچتا ہے، نہ ہمارے پاس رب کی توحید بچتی ہے، نہ ہمارے پاس اسلام بچتا ہے۔ درمیان میں جو واسطہ ہے، درمیان میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے، تمام اسلامی عقائد میں جو دل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، وہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کا مسئلہ ہے، وہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء آئے، ہر وقت کے اندر جو نبی بھی آیا وہ سچا نبی تھا، اس کا پیغام سچا تھا، لیکن سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جو نبی آتا، پچھلے نبی کی نبوت کا سکہ ختم ہو گیا، اس کی رسالت ختم ہو گئی، اس کی نبوت ختم ہو گئی، اس کی کتاب کا پیغام کے اندر تبدیلی آ گئی، نسخ آ گیا، اب شریعت نئی ہے، کلمہ نیا ہے، پیغام نیا ہے۔ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک چلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا۔ اگر حضور ختم نبوت نہ ہو، حضور کی ختم نبوت باقی نہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہو اور اس پہ وحی کا سلسلہ بھی جاری ہو۔ مرزا یہی تو کہتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ یہی تو کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی، وہ کہتا ہے میرے اوپر وحی آتی، ہاں جی میرے اوپر وحی آتی ہے۔ ہم نے کہا بھی کون وحی لے کے آتا ہے؟ کہتا جی فرشتے ہیں، 2 فرشتے۔ کیا نام ہے جی فرشتوں کا؟ کہتا ہے حضور پر جو فرشتے لے کے آتا وہی، اس کا نام کیا ہے جی؟ جبرائیل علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام پر وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل سید الملائکہ، جی نوریوں کا سردار، وہ لے کے آتا۔ اور مرزے کانے پہ وہی کون لے کے آتا ہے جی؟ کہتا ہے جی ایک فرشتہ دنائیں ٹیچی ٹیچی، دوسرے فرشتہ دنائیں مٹھن لال۔ استغفر اللہ۔ ہاں بھائی دیسی نبی جو بنایا انگریزاں، ہاں جی تے وہ جے حساب جی ہو جے منہ تے وہ جے تھپڑ جی ہو جے نبی تے وہ جے دے فرشتے۔ فرشتیاں دا نام یاد کر لو بچہ، اور سکول کا اسٹوڈنٹ بھائی اور دکاندار، آپ کہیں کہ جو سچے نبی جتنے بھی آئے، حضور علیہ السلام سے لے کر جی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، ہر نبی پر فرشتہ کون وہی لے کے آیا؟ جبرائیل۔ اگر تمہارا نبی بھی سچا ہے، تم اپنے نبی کے اوپر وہی لے کے آنے والے فرشتے کا نام بتلاؤ۔ اگر تمہارے نبی پر بھی وہی لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، پھر تو تمہارا نبی سچا ہو سکتا ہے، لیکن یقین کرنا کہ ان کے نبی پر وہی لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل نہیں ہے۔ مرزے نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے بیٹے بشیر احمد احمد نے سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ میرے ابا حضور پہ وہی لے کے آنے والے فرشتے کا نام، ایک کا نام ٹیچی ٹیچی ہے اور دوسرے کا نام کیا ہے جی؟ مٹھن لال۔ اور بولو یار دے فرشتیاں دا نام تو یاد کرو۔ ایک دا نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ ٹیچی ٹیچی۔ دوسرے فرشتے دا نام کیا ہے؟ مٹھن لال۔ جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اگر نبوت کو جاری رکھا جائے تو جو نبی آئے گا، اس کے پاس جو کتاب آئے گی، اس کے پاس جو پیغام آئے گا، اس کے پاس جو شریعت آئے گی، پھر پچھلی شریعت منسوخ ہو جائے گی، پھر پچھلا کلمہ منسوخ ہو جائے گا، پھر اس نئے نبی کی شریعت چلے گی۔ اگر حضور کی ختم نبوت کا واسطہ درمیان سے نکال دیا جائے، نہ ہمارے پاس توحید بچتی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس قرآن بچتا ہے، نہ ہی اسلام بچتا ہے۔ تو جتنے بھی اسلام کے عقیدے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا عقیدہ، سب سے بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور ہر بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ تحفظ ختم نبوت۔ ہر عمل سے بڑا عمل کیا ہے؟ تحفظ ختم نبوت۔ نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ، ہر دین کے ہر شعبے سے، ہر عمل سے بڑا عمل حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے مدینہ کی مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑ دیا، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔
सुभान अल्लाह। तेरी इस अब्दुल हकीम की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है या मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? बोलो जी। सैयदना सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत है, यमामा का मैदान है, मुसालमे कज़ाब झूठा मुद्दई नबूवत है, उसने दावा नबूवत किया है, मुसलमानों का लश्कर गया है और मुसलमानों ने सहाबा किराम ने कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी कुर्बानी जिस अमल के लिए दी गई वो अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है। हजूर अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्का मुकरमा में गुजारे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे, तो ये 23 साल दौरे नबूवत है। जो 10 साल आपने मदीना मुनव्वरा में गुजारे, कोई माहो साल ऐसा नहीं, कोई महीना और साल ऐसा नहीं जिसमें आप खुद जिहाद के लिए ना निकले हों या सहाबा इकराम को ना निकाला हो। जिसमें आप खुद निकले उसको गज़वा कहते हैं, जिसमें सहाबा को निकाला हो, सहाबा की तश्कील हो और आप खुद ना गए हों उसको सरिया कहते हैं। 27 बड़े बड़े गज़वात हैं उन 10 सालों के अंदर, 27 बड़े बड़े गज़वात। बोलो जी कितने गज़वात हैं? 27। 10 साल जो मदीना मुनव्वरा में हजूर अलैहिस्सलाम ने गुजारे, कितने गज़वात हैं? मेरा तालिब इल्म भाई याद करे, मेरा दुकानदार भाई, मेरा मुलाजिम भाई, हर शोबे के तबके के आदमी को पता हो कि हजूर ने कितने गज़वे लड़े? 27 बड़े बड़े गज़वात हैं जिसमें बदर भी है, उहद भी है, खैबर भी है, खंदक भी है और 27 बड़े बड़े गज़वात हैं और 80 के करीब जो है कम व बेश सराया हैं, सरिये हैं जिनमें सहाबा गए, आप नहीं गए। इन सारे सराया में, इन सारे गज़वात में अल्लाह का दीन आया। आपने क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह से अपनी तबलीग शुरू की, आप मदीना मुनव्वरा में आए, बदर हुआ, उहद हुआ, खैबर हुआ, आखिर फ़तह मक्का हो गया। अल्लाह ने फरमाया यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाज दर अफ़वाज, फ़ौज दर फ़ौज, लोग इस्लाम के अंदर आ गए। अल्लाह ताला ने बिल आखिर ऐलान कर दिया मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। अब जिसके दिल में आए वो मोमिन हो जाए और जिसके दिल में आए वो काफिर हो जाए। इस्लाम को किसी के ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी का लाया हुआ इस्लाम तनावर दरख्त बन चुका है। हाँ, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मैंने मोहम्मद अरबी पर क्या कर दिया? कामिल कर दिया। नबी भी कामिल, दीन भी कामिल। बोलो हमारा नबी भी कामिल। बोलो यार हमारा नबी भी कामिल। अगर आपने नहीं बोलना फिर बयान भी कामिल। दुआ कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं जी। नबी भी कामिल और नबी पर जो दीन है, शरीयत है, वो भी क्या हो गई? कामिल हो गई। और इस सारे अरसे में 27 गज़वात में, इन सारे सराया के अंदर सहाबा इकराम की जो कुर्बानी काम आई, इन मार्कों के अंदर सहाबा इकराम ने अपनी जानों के नजराने जो पेश दिए, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सहाबा इकराम का जज्बा क्या था? जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इन 27 गज़वात के अंदर और सराया के अंदर सहाबा किराम की जो कुर्बानी काम आई और सहाबा किराम की इस कुर्बानी की वजह से दीन और मुकम्मल और कामिल जो हुआ 259 सहाबा किराम। कितने जी? बोलिए जी, कितने सहाबा शहीद हुए? पूरे दीन में दीन गालिब हो गया। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल और कामिल हो गया। फारान की चोटी से लेकर हज्जतुल विदा तक कितने सहाबा किराम शहीद हुए? ये सारा दीन है। ये नमाज भी आ गई है, रोज़ा भी आ गया है, हज भी आ गया है, ज़कात भी है, जिहाद भी है, किताल भी है जी, और मेराज भी है। सारा दीन मुकम्मल हो गया। कुर्बानी कितनी है? मैं बताऊंगा ना आपको कि सारे अमलों से बड़ा अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जिसके लिए कुर्बानी सबसे ज़्यादा लगती है वो अमल भी सबसे ऊंचा होता है। अब ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानी क्या आई? सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में यमामा के मैदान में 1200 सहाबा किराम और किबार ताबईन ने अपनी जानों का नजराना पेश करके तुझे और मुझे पैगाम दिया है कि हजूर की इज्जत के लिए, हजूर की नामूस के लिए, हजूर की ख़त्म नबूवत के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े दे जाएंगे, लेकिन हजूर की ख़त्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इतनी कुर्बानी ख़त्म नबूवत के लिए भाई। बोलो जी, ख़त्म नबूवत के लिए कितनी कुर्बानी? 1200। पूरा दीन के कितने कुर्बानी? 259। बोलो जी, ये सबक है, सबक।
یہ یاد کر کے جانا ہے. تو ساندھو کنا دے چاس چاون واسطے سور لیسی مولوی تے واہ واہ بڑی چاس آ گئی ہے جی. پوچھو تے مولوی صاحب آکھیا کہ ہے یار چاس تے بڑی آئی لیکن مولوی آکھیا کہ اے تے یاد کا آئی. یاد کر کے جا. تیرے دین کا مسئلہ ہے, تیرے ایمان کا مسئلہ ہے, امت کے ایمان کا مسئلہ ہے. یاد کر کے جانا. ہر عمل سے بڑا عمل کون سا عمل ہے؟ آپ کس عمل کے لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ بولیے کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہر عمل سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ کی قربانی سے آپ کو پتا چلے گا کہ ادھر قربانی پورے دین کے لیے 259 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا. اور جب حضور کی ناموس کا مسئلہ آیا, ختم نبوت کا مسئلہ آیا, تو 1200 صحابہ اکرام نے 70 بدری صحابہ. اللہ اکبر. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں جس مجلس میں بدری صحابی آ جاتا تھا نا, ہم کہتے تھے یہ مجلس عند اللہ قبول ہے. سبحان اللہ. بدری صحابہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. بدری صحابہ کرام کی بڑی عزت تھی. انہوں نے پہلا مارکا جو لڑا, انہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے, اسلام کے لیے وہ پہلا مارکا لڑا, جس کے لیے حضور اسلام نے فرمایا اللہم ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر اے مٹھی بھر دی گل نویں نہیں ہے, بہت پرانی ہے, لیکن مٹھی بھر ہمیشہ راندے غالب ہے. اللہ اکبر. بے شک. جنہوں نے تسا دیو نا مٹھی بھر دہشت گرد, اے مٹھی بھر نہیں, وہی تو مٹی دی مٹھی آئی. اللہ اکبر. ہے توجہ. جب آپ معراج کی رات ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے, مولا علی کو بستر پر سلا دیا اور 19 تلواریں 19 سردار لے کر آپ کے دروازے پر کیا دے رہے ہیں؟ پہرا دے رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ آج محمد کو نعوذ باللہ نہیں چھوڑیں گے, آج اسلام کا کام ختم ہو جائے گا, آج کے بعد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ 19 سردار, وہ اس وقت کے امریکہ, اس وقت کی سپر پاور, وہ سارے اقوام متحدہ, اس وقت کی اقوام متحدہ, وہ 19 سردار تھے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ مٹی اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکیں, شاہد الوجوہ کہیں کہ چہرے ناکام ہو گئے, چہرے نامراد ہو گئے, چہرے خائب و خاسر ہو گئے. یہ مٹی کی مٹھی پھینکنا آپ کا کام ہے, یہ ہر سپر پاور کی آنکھوں میں پہنچانا میں اللہ کا کام. ہاں جی. اور وہاں پہ عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ مولا علی پیچھے سوئے ہوئے ہیں. کوئی حال نہیں. یہ سنی میں نہ سنو, ایسا تھا یہ آتے ہیں بھی سنی سنت تو ہیں کہ سنت نال انہاں نوں محبت ہے, حضور دے طریقے نال محبت ہے. ایک تو حضور دا طریقہ چھوڑی ویندے وے سنت رسماں تے آئے کھلوتے, مسیتاں چ اعلان رسم کل خانیاں دا کریندے کھلوتے. اور دوسرا جڑا نا تساں جماعت ہی چھوڑی کھلوتے ہو, نہ صحابہ دی گل اور نہ ہی جماعت نال نماز پڑھ دیو, پتہ نہیں کدوں اہل سنت وال جماعت پڑھے ہوتے. سنی میں نہ سن ہو گئے ہو, ڈردے ہو, ڈرپوک ہو گئے ہو. بات آتے جانے مولوی اگے کوئی گل نہیں کرنا, مولوی کیا کرے؟ مولوی نے تو تسا بلاونا, تسا ہو گئے ہو سمم بکمن, تانوں اپنی تاریخ دا ہی پتہ کون نہیں جی. تھوڑا بولو, اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. کوئی اندر کرانٹ لایا ہو نا یار, ہیں سنی میں نہ سنت تو ہو یا سنی میں نہ سمم بکمن تو ہو جی. مولا علی کو سلا دیا ہے. ہیلو, مولا علی سلا دیا ہے. علی سے پوچھا اے علی تو سو گیا, حضور جا رہے ہیں, ہاں جی آپ کو نیند آ گئی؟ فرمایا نبوت کا بستر تھا, جتنی چاس آج جائیے اتنی قدر آئی نہیں, ایسے میں تو سام گیا جی. اور پھر اللہ نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ مشکل کشا وہ نہیں جو سویا ہوا ہے, مشکل کشا وہ ہے جو مٹی کی مٹھی ڈلوا کر اور ان کی آنکھوں کو ملوا کر نبی کو صحیح سلامت اس سے گزروا دیتا ہے. مشکل کشا وہ ہے جو علی کو سلا دیتا ہے اور نبی کو صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے. ایک ہی دروازہ ہے جس پہ نبوت گئی ہے, باقی ہر کوئی
नबी के दरवाजे पे आया, कोई फारस से चला, नबी के दरवाजे पे आया, कोई हबशा से चला, नबी के दरवाजे पे आया, कोई रूम से चला, नबी के दरवाजे पे आया, पाकिस्तानी चलता है हज करने के लिए, नबी के दरवाजे पे जाता है। पूरी दुनिया किसके दरवाजे पे जा रही है? नबी के दरवाजे पे। लेकिन एक ही दरवाज़ा है जिस पे नबूवत गई है, जिस पे क्या गई है? नबूवत गई है। और वो किसका दरवाज़ा है? सिद्दीक़ अकबर। बोलिए बोलिए, किसका दरवाज़ा है? हम खुतबे नबूवत से बाहर नहीं गए, हम तो सिद्दीक़ की बात कर रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर खत्म नबूवत का पहला मुजाहिद जो हुआ। सुभान अल्लाह जी। तो सब अकीदों से, सब अमलों से बड़ा अमल कौन सा हुआ? तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। क्योंकि कुर्बानी सबसे ज़्यादा सहाबा इकराम ने यहाँ पे दी। खुद बदर के अंदर 70 बदरी सहाबा ने शहीद हुए। जी कितने सहाबा हैं? 13। बोलिए जी कितने हैं? 13 या अला इख्तिलाफी रिवायत 14 सहाबा इकराम बदर के अंदर शहीद हुए। बदर में 70 बदरी सहाबा शहीद नहीं हुए। और लेकिन हजूर की खत्म नबूवत के लिए कितने सहाबा बदरी शहीद हुए? 70। 700 कुरान के हाफिज और कारी, 1200 सहाबा इकराम और किबार ताबईन ने तुझे और मुझे पैगाम दिया है अपने खून अहमरी के साथ कि हजूर की इज्जत के साथ और हजूर की खत्म नबूवत के साथ वफा करना। और हर फ़र्ज़ से बड़ा फ़र्ज़ अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हर फ़र्ज़ से बड़ा फ़र्ज़ वो हजूर की खत्म नबूवत का दिफा करना है। हजूर का दिफा करेंगे, हजूर की खत्म नबूवत का दिफा ये कुरान का दिफा है। हजूर की खत्म नबूवत का दिफा इस्लाम का दिफा है। हजूर की खत्म नबूवत का दिफा सहाबा इकराम की इज़्ज़त और नामूस का दिफा है। हजूर की खत्म नबूवत का दिफा अहले बैत इज़ाम आले रसूल की इज़्ज़त और अज़मत का दिफा है। पूरा इस्लाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे इस्लाम का महवर और मरकज़ हैं। अगर हजूर का दिफा है तो पूरे दीन का दिफा है, और अगर हजूर का दिफा नहीं तो पूरे दीन का दिफा नहीं है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं, और उन्होंने जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और भी के अंदर एक ज़ाब्ता है, अनफुन फिल माई व इस्तुन फिस समाई। ठीक है, इसका मैं तर्जुमा नहीं करता, मौलवी हजरात को पता चल गया है। और इसका पंजाबी में तर्जुमा किया जाता है कि ज़ात दी कोड़ किरली ते छतीरा नाल जप्फे। ज़ात दी कोड़ किरली छतीरा नाल जप्फे। अखों अन्नी ते ना नूर भरी, अखों अन्नी ते ना नूर भरी। ओ भाई याद रखना, हमारा नबी सबसे हसीन है। बोलो यार, जिसका नबी सबसे ज़्यादा हसीन है, ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज़ से। अब्दुल हकीम कम अज़ कम इस महल्ले में तो पता लगे इतने हजूर दे चंद आशिक बैठे। कोई नहीं चाहता यला अद्धे बुलेंदे ते अद्धा नहीं बुलेंदे। चाचा बाबा इन्हां नूं कोई करंट ही दिता कर, इन्हां दी बैटरियां चार्ज कर, हुण तां सोलर ही मिलदा है। कोई चावल शावल पकाए, इन्हां नूं कोई लालच ही दिता कर। सारा इखलास नहीं चलदा, ये तेरे वाली कार इखलास दे पीपे कह नहीं। हाँ जी, हाँ भाई नौजवान नस्ल काश इकराम शिकराम होवे तो वाले खुश होकर बांधे, इन्हां नूं उम्मीद होंदी है भी काश ये तो हुण मौलवी सिर खादी बैठा इन्हां ने जी। तो सबसे हसीन आप अलैहिस्सलाम। हाँ भाई हम जो है ना वो सुक्के हो गए हैं ना, बिल्कुल ही मौलवी नूं ही सुक्का, मुअज्जिन नूं ही सुक्का है जी। वो इखलास नहीं रह गया हूँ। अडेगा इतने दो देगा ने इतने चमचा खड़का खड़ता हो गया कितना मजमा हो गया। ए बैठे खून देने वाले मजनू बैठे, चूरी वाले काहे नहीं आए, वो भाग गए। हमारा नबी सबसे हसीन है। बोलो हमारा नबी सबसे ज़्यादा। और किसी ने कहा यार लोग तो यूसुफ की मिसाल देते हैं कि तू यूसुफ का हुस्न बड़ा आला है, ये बताना कि यूसुफ ज़्यादा हसीन था या तेरा नबी। मैंने कहा मेरा नबी ज़्यादा हसीन था। कहता है दलील दे। मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ता, कुरान के अंदर अल्लाह ने तज़किरा फरमाया यूसुफ के हुस्न का। जिन्होंने यूसुफ का हुस्न देखा, बोलो जिन्होंने यूसुफ का हुस्न देखा उन्होंने अपनी उंगलियां काटी, ईमान लेके नहीं आई। और जिन्होंने नबी के जलवे को देखा, जिन्होंने नबी के हुस्न को देखा, उन्होंने गर्दनें कटवा दी।
ایمان بھی لے کے آئے اور گردنیں بھی کٹوا دی. اور صرف انہوں نے گردنیں نہیں کٹوائیں، انہوں نے تو گردنیں کٹوانی تھیں. انہوں نے تو آپ علیہ السلام کے چہرے کو جگمگ کرتے دیکھا جو تھا، حضور کے چہرے کو پڑھا جو تھا. ہم تو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، انہوں نے صاحب قرآن کو بھی پڑھا. ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی قرآن کا قاری ہے، لیکن صاحب قرآن کو پڑھنے والا صرف صدیق اکبر. سبحان اللہ. صرف کون ہے؟ صدیق اکبر. ساڑھی واری آئی تو بابے دا سپیکر ہی بند ہو گیا. جی سارے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہماری طرف دیکھتے، ہماری نگاہیں، ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم حضور کا راج کر دیدار کر لیں. ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں کے ساتھ ٹکرا جائیں، ہمیں ڈر لگتا تھا. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی. ایک ہی ذات تھی جو حضور کے چہرے کا دیدار کرتی تھی، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. صدیق اکبر نے حضور کے چہرے کا بڑا دیدار کیا. کبھی تو سارے صحابہ کے ساتھ مل کر کیا، اور کبھی ایسی حالت میں کیا جس میں یا اللہ دیکھنے والا تھا حضور کے چہرے کو، یا صدیق اکبر دیکھنے والے. غار کے اندر 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر ہے اور حضور قرآن ہے. صاحب قرآن کی تلاوت ہو رہی، حضور کے چہرے کی تلاوت ہو رہی. جی حضور، میں نے کہا جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی، ایمان لے کے نہیں آئیں. اور ادھر جنہوں نے حضور کا دیدار کیا وہ ایمان بھی لے کے آئے اور انہوں نے گردنیں بھی. ایک تو وہ صحابہ تھے نا جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور نے اشارہ کیا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا. صحابہ نے دیکھا، حضور نے ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرا، ام معبد کی بکری نے اتنا دودھ دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے. صحابہ نے دیکھا، ابو جہل آ جاتا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. اللہ تو بولنا اونچی آواز سے. تو کنکریاں پڑھ رہی ہیں کلمہ، صحابہ مشاہدہ کر رہے ہیں. وہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، آپ کا حیا دیکھا، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کے ازواج دیکھی، آپ کی بنات دیکھی، آپ کے آل اولاد کو دیکھا، انہوں نے تو حضور کے نام پہ گردنیں کٹوانی ہی کٹوانی تھی. جنہوں نے دیکھا نہیں، دیکھنے والوں سے صرف سنا. دیکھا نہیں، دیکھنے والوں سے سنا کہ ہمارا نبی مسکراتا تھا تو ایسا تھا، سبحان اللہ. بولتا تھا تو ایسا تھا، چلتا تھا تو ایسا تھا. جنہوں نے دیکھنے والوں سے دیکھا ان کے دلوں کے اندر بھی اتنا ایمان تھا کہ انہوں نے بھی حضور کے نام پر گردنیں کٹوا دی. اور کٹوائی نہیں، کٹواتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. ایک تو وہ تھے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، انہوں نے حضور کے نام پہ گردنیں کٹوا دی. اور جنہوں نے دیکھا نہیں، دیکھنے والوں سے صرف سنا. سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، لاہور کا موچی دروازہ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی ہے. گستاخ رسول راجپال نے، ہے کوئی مائی کا لال جو جا کر اس گستاخ رسول راجپال کو جہنم واصل کر دے، میں کل قیامت کے دن اپنے نانا سے جنت کی سفارش کروں گا. سبحان اللہ. کون اٹھا؟ بولو جی. قاضی علم الدین. ایک لوہار کا بیٹا، درخان کا بیٹا، ایک مزدور کا بیٹا، درخان کا بیٹا اٹھا، جس کو دنیا کیا کہتی ہے؟ غازی علم الدین شہید کہتی ہے. اس نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، اس نے کوئی پینا فلیکس نہیں چھاپے جی دعا کرنا جی میں جا رہا ہوں جی، نہیں، چپ کر کے گیا. ماں بھی پھر غازی علم الدین شہید کی تھی. ماں نے پوچھا بھی صحیح، بیٹا کیا آج تو بڑا خنجر تیز کر رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اے اماں آج دعا کرنا، گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے جا رہا ہوں. گستاخ رسول کو جہنم واصل کر. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا ہے کہ میں اپنے نانا سے جنت کی سفارش کروں گا. ماں بھی غازی علم الدین کی تھی. اس نے کہا بیٹا اگر ناکام لوٹا نا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، اللہ اکبر. میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی.
غازی علم الدین گیا, جا کے جہنم واصل کر دیا, پھر روپوش نہیں ہوا, غائب نہیں ہوا. یہاں پہ لوگوں کے امام بھی کوئی حال نہیں یار. ارشد قاسمی صاحب کوئی گولی شولی ملتی ہے جی؟ یہاں پہ ایمان بھی غائب ہو جاتے ہیں, امام بھی غائب ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. آج تک درآمد برآمد نہیں ہوئی. تو وہ غائب نہیں ہوا. اس نے آ کر تھانے کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیا. تھانے دار کو کہا کہ جناب میں اعتراف جرم کرتا ہوں, میں اقبال جرم کرتا ہوں, تمہارا جو قانون مجھ پہ لگتا ہے لگاؤ. میں گستاخ رسول کو جہنم واصل کر آیا ہوں, اس کو سزائے موت ہو گئی. قائد اعظم محمد علی جناح ابھی متحدہ پاکستان ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اس کے وکیل صفائی ٹھہرے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بانی پاکستان نے جا کر اس کو باور کیا, اس کو کمپرومائز پہ لے کے آنے کی کوشش کی کہ تو اتنا کہہ دے, توجہ ہے, تو اتنا کہہ دے کہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کر جذبات میں آ گیا تھا. میرے ہوش ٹھکانے نہیں تھے, میرے حواس ٹھکانے نہیں تھے, میں اپنے ہوش گم کر بیٹھا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں. اتنا تو کہہ دے, ہم تجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے نہیں دیں گے. لیکن غازی علم الدین شہید, تیری شہادت کو سلام ہے, تیری جرت کو سلام ہے, تیری نبی کے ساتھ وفا کو سلام ہے. غازی علم الدین شہید نے کہا وہ زندگی ایک ہی تے چنگا کام کیتا ہے, زندگی میں ایک ہی تو اچھا کام کیا ہے, میں انکار نہیں کر سکتا. پھر وہ وجہ بھی بیان کی, جب سے میں اس کال کوٹھڑی کے اندر آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب نہ ہو, جس میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو. اس لیے میں حضور کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, یا جام شہادت جی لیں گے. یہ جذبہ ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی, جنہوں نے دیکھا نہیں, دیکھنے والوں سے صرف سنا, انہوں نے بھی حضور کے نام پہ گردنیں کٹوا دی. انشاءاللہ آج ہم بھی حضور کے گنبد خضرا سے وعدہ کرتے ہیں وعدہ. دیکھ لینا, پھر یہ نہ کہنا کہ ہم جناب والا جوش خطابت میں آ گئے تھے, ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں تھے, مولوی نے ورغلا کر ہمیں مسجد سے وعدہ لے لیا تھا. ہم تو حضور کی ختم نبوت کے لیے ایویں اونچی تے دوروں بیٹھ کر ہم جناب والا عاشق رسول تھے. لیکن جب جان دینے کی باری آئی تو پھر ہم جان نہیں لیتے بھائی, جان اللہ نے لینی ہے. ہم صرف آپ سے یہ درخواست کرنے آئے ہیں, غازی بابا غازی امان اللہ غازی کا, حاجی امان اللہ غازی کا, مولانا عبدالرؤف قاسمی کا, ارشد قاسمی کا, ہمارا پیغام آپ کے دروازے پہ آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہی ہے کہ اگر حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور کے لیے اپنا کچھ وقت بھی دو, اپنا کچھ مال بھی دو, اپنا کچھ پسینہ بھی بہاؤ. تم بھی گلی کوچے میں جا کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. لگائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ. تو نعرہ لگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسپیکر کھول دیں؟ نہیں, پہلے آپ اپنے گلی محلے کے اندر اپنے دکانداروں سے شیزان کا بائیکاٹ کروائیں, قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کروائیں. قادیانی مصنوعات کی لسٹ مل جاتی ہے, آپ چاچا گوگل کو, انکل گوگل کو سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا قادیانیوں کی مصنوعات ہیں. آپ کو عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت اور شبان ختم نبوت کی لسٹ بن جائے گی. آپ اس کو پرنٹ نکلوائیں, آپ ہر مسجد میں لگائیں اور کہ یہ قادیانی مصنوعات ہیں, ان کا بائیکاٹ کریں. اور جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی ہے, آپ اس کا بائیکاٹ کریں. جو حضور کا نہیں ہمارا نہیں, جو حضور کا نہیں ہمارا نہیں, ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا نبی سچا ہے, ان کا نبی جھوٹا ہے. اس کو نبی کہنا توہین ہے, اس کو نبی کہنا توہین ہے. آج تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کا نام مفرد ہے, ہر نبی کا نام اکیلا ہے, مفرد ہے. آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے انبیاء کے قرآن کے اندر کتنے نام آئے ہیں؟ جی
اور بھائی 25 انبیاء کرام کے نام قرآن میں ہیں، تو ان سے تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ سارے نبی جتنے بھی آئے ان کا نام ایک ایک تھا، اس کے نام کا ایک جز تھا۔ ہمارے نبی بھی سچے ہیں، ہمارے نبی کا نام کا ایک ہی جز ہے، وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے جس کا نام بھی باقی نبیوں کے ناموں کے ساتھ نہیں ملتا وہ نبی نہیں، بولو وہ نبی نہیں۔ جس کا فرشتہ بھی تمام نبیوں کے ساتھ نہیں ملتا وہ نبی نہیں۔ اور ہمارا نبی بے عیب ہے، ہمارا نبی ہوتا بھی وہ ہے جو بے عیب ہو، اس کا ظاہر بھی بے عیب ہوتا ہے، اس کا باطن بھی بے عیب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم ہیں، بعد کے اندر مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا یثرب میں ایک آدمی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا چلنا عبداللہ جا کے دیکھ تو صحیح دکھتا کیسا ہے، نظر کیسے آتا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے دور سے آ کر دیکھا، مجھے یوں محسوس ہوا آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جگمگ کر رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ جو آدمی اتنا سونا ہو، اتنا خوبصورت ہو، جس کا چہرہ اتنا روشن ہو، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سید مرزے دا چہرہ چنگے بھلے بندے نازک مزاج بندے نو ویکھ کے الٹی آمدی ہے، گھن آمدی ہے۔ تے آج میں واقعہ پڑھ رہا تھا تحفظ خطبات ختم نبوت حضرت، وہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں کہہ دیا ایک زمانہ تھا جب سر ظفر اللہ جو قادیانیوں کا پہلا وزیر بنا، وزیر خارجہ پاکستان بنا، تو ان کی نحوست بھی ہمارے ساتھ آئی۔ پہلی کابینہ تھی اور پہلی کابینہ کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کیا تھا؟ قادیانی تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہنا یہ ایک جرم تھا اور اس کی توہین کرنا ایک جرم تھا۔ تو محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں وجد کے اندر آ کر کہہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی الو کا پٹھا ہے۔ کیا ہے جی؟ الو کا پٹھا۔ مرزا کیا ہے؟ الو کا پٹھا۔ اونچی آواز سے مرزا کیا ہے؟ الو کا پٹھا۔ یا اللہ انہوں نے توفیق دے۔ کیا ہے بھئی؟ الو کا پٹھا۔ مرزا کیا ہے؟ الو کا پٹھا۔ پرچہ ہو گیا اور محمد علی جلندری صاحب کی تاریخیں لگنے لگ گئیں۔ مولانا لال حسین اختر سے ملاقات کی محمد علی جلندری نے، کہا کہ حضرت میرے ساتھ تو ایک حادثہ ہو گیا ہے، میں نے مرزے کو الو کا پٹھا کہہ دیا ہے، میں نے مرزے کو الو کا پٹھا کہہ دیا ہے۔ تو اب میری کوئی جان خلاصی کروائیں، کوئی دلیل دیں، کوئی کلیہ فٹ کریں، تاکہ 25 روپے لوں گا۔ مولوی تھے نا، ہاں ہم اثر تھے، جوٹی تھے، کہا کہ جان تو تیری چھوٹ جائے گی لیکن 25 روپے اس زمانے دے 25 روپیاں دی گاں آویندی آئی۔ ہاں جی ہن گاں دا 1 کلو دودھ نہیں ہوندا، ہاں جی پائیا ہوندا۔ کہا 25 روپے لوں گا۔ بہرحال معاملہ لے دے کے 10 روپے پہ جا کے کہتے ہیں جی بات ڈن ہو گئی کہ 10 روپے دیں گے محمد علی جلندری اور لال حسین اختر جو ہے نا وہ ان کی جان چھڑوائیں گے۔ وہ مجسٹریٹ جو اے سی تھا مجسٹریٹ، اس کی عدالت میں پہنچ گئے کہ جناب والا میں آپ کو ایک نبی کا قصہ سنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک نبی کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ جی کیا قصہ ہے؟ کہہ رہے ایک نبی ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا عقیدہ خیال ہے کہ وہ نبی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے، اس کا بیٹا سیرت المہدی میں لکھتا ہے کہ جناب میرے ابا حضور کو میری ماں نے نئی گرگابیاں لے کے دیں، اور جتی جڑی ہے نا ساڈے والی اینو پہلو آدھے ہیں گرگابی۔ ہاں جی ہوں تو تسا شوز آدھے ہو نا، اینو پہلو گرگابیاں آدھے ہیں۔ گرگابی لے کے دی، لیکن گرگابی جو ہے وہ پاؤں زخمی ہو گئے، اور ہمارے ابا حضور کے نبی موعود کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور اس نے اماں حضور سے شکایت کی کہ یہ جو گرگابی ہے یہ مجھے فٹ نہیں آتی۔ اماں حضور نے دیکھا تو حضرت صاحب نے جوتا الٹا پہنا ہوا تھا، سیدھا الٹے میں اور الٹا سیدھے میں۔ میری اماں نے کہا بھئی تیرا جوتا سیدھا نہیں ہے، گرگابی تو پٹھی پائی ودیں، تاں تیرے پیر زخمی ہیں، تاں تو خون وہندہ ودیں، یہ جوتا صحیح پہنو۔ اس نے کہا کہ جناب والا نبی موعود نے کہا کہ جناب مجھے پتہ نہیں چلتا، میں جلدی میں جو ہے ایسے ہی پہن لیتا ہوں، میں تو کب سے ایسے ہی پہن رہا ہوں۔ ماں نے نشانی لگا دی کہ یہ سیدھا ہے یہ الٹا ہے، اوپر رنگ لگا دیا، دھاگا باندھ دیا، پٹی باندھ دی کہ یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے، یہ دائیں میں پہننا ہے، یہ بائیں میں پہننا ہے، لیکن ہمارے ابا حضور کو پھر بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ٹھیک ہے،
وہ مسکرا رہے ہیں, مجسٹریٹ صاحب ہے کہ ہنستا بیٹھا ہے, یہ کیا نبی ہے. پھر اس نے کہا جی ایک اور واقعہ بھی اسی نبی صاحب کا ہے. جی کیا واقعہ ہے؟ کیا ہے جی؟ وہ اس کو جو ہے وہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی ذہول ہو جاتا ہے. اس کی 2 جیبیں تھیں جو وہ قمیض لمبی آستین چولا پہنتا تھا, اس کی ایک جیب میں وٹے رکھتا تھا اور ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا. وٹے رکھتا تھا استنجا کرنے کے لیے اور گڑ کھانے کے لیے. ہوتا یہ تھا کہ گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا اور وٹے کھا جاتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا. مجسٹریٹ ہنس پہ, اج میں تس ہنستے بیٹھے ہو سکے اے نبی تو نہیں, یہ تو کوئی الو دا پٹھا ہے. ہو سکے اے نبی نہیں, اے الو دا پٹھا ہے. محمد علی جلندری صاحب بیٹھے ہیں, وہ فوراً اٹھی کھلوتے. ہو سکے وہ ریڈر صاحب میرے تے پرچا ہے کہ میں مرزے نو الو دا پٹھا آ کے جیڑا میں جرم آ کیتا ہے اے مجسٹریٹ ہی وہ جرم کیتا ہے, اے الو دا پٹھا ہے. یا تا یہ دے خلاف ہی پرچا کٹو یا مینوں ہی بری کرو. مجسٹریٹ ہاس بھی ہو سکے بھی اسانو بری کر دیں. اے نبی تو نہیں, یہ کیا ہے؟ اے نبی نہیں, یہ کیا ہے؟ اے الو دے پٹھے نو ساڑے نبی دے نار لیندے. ٹھیک ہے. اور ہمارا نبی جہاں پہ آرام فرمائے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. بولو یار, آخری بات ہے. چلو یار آخری بات, لو میرا ٹائم پورا ہو گیا. آخری بات, اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اس گال تے میں نہیں گال سنی تو میں دعا کرنا. اگر آخری گال سنی ہے چاس دی بہرحال اونچی سبحان اللہ آکھو تو میں آنا بابا اونچی سبحان اللہ ہی نہیں آتے. نعرہ تکبیر, آج نعرہ ختم نبوت, آج نعرہ ختم نبوت, آج نعرہ ختم نبوت, شہداء ختم نبوت, شہداء پاکستان, شہداء ناموس صحابہ, شہداء افواج پاکستان. نعرہ تکبیر. مرزائیت مرد آباد, مرزائیت مرزائیت قادیانیت قادیانیت. اللہ اس بابے نو جس لئی جنت جاوے اللہ اتنی حوراں دیویں اینو بابے نو چمبڑ جائیں, اینو چیتا ہی نہ رہے کہ کہ ہویا تے کہ نہیں ہویا. جی اتنا جذبہ ہے آپ سارے, اور بابے کی آواز ایمان کی طاقت ہے. تو یہ قرآن کا ضابطہ ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. نبی جہاں سے پیدا ہوتا ہے نبی کا خمیر وہیں سے لیا جاتا ہے اور نبی نے دفن بھی ایسے ہی. ہمارا بھی خمیر جہاں سے لیا گیا ہم نے وہیں ہماری قبر بننی ہے اور کل قیامت کے دن ہم نے اسی قبر سے اٹھنا ہے. ہمارے نبی کا خمیر کہاں سے لیا گیا؟ جنت سے. اور وہ جنت تھی کیا جگہ؟ وہ امی عائشہ کا حجرہ ہے, وہ امی عائشہ کا حجرہ. حلالی بیٹا گئے سبحان اللہ. امی عائشہ کا حجرہ. وہ جنت جہاں سے نبی کا خمیر لیا گیا وہ جنت کون سی جگہ ہے؟ امی عائشہ کا حجرہ. اما عائشہ تا ساڈی ماں ہوئے جیدی جنت جاگیر ہے. اور جنت وچ مردہ ہوندے نہیں ہے زندہ ہوندے. بولو بولو جنہاں دا نبی زندہ, اونچی آواز نال بولو. ساڈا نبی اپنے روزے چ, ساڈا نبی اپنے روزے چ. ہاں تو جنت ہے. تو جہاں سے خمیر لیا گیا وہیں پہ آدمی کا انتقال ہوتا ہے. جی اور ہمارے نبی کا انتقال جنت کے اندر ہوا, عائشہ کے حجرے میں ہوا. تے مرزا صاحب جڑا انہاں دا نبی ہے, کوڑیاں دا نبی, وہ جیسے لے مریا انہوں اسال دی بیماری لگی ہوئی. آخر تے حضرت صاحب اتنے وہ اگے لیٹرینہ کوئی نہ ہوندیاں, باہر جامنا بندہ ہی تے جڑا بیمار ہو جاوے آ گھارے چ ٹوआ پاٹ کے تے اتھائیں ہو جی دستی لیٹرین بن ویندی آئی. تے ہر دو دی والدہ صاحبہ دا بیان ہے, بیٹا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ اماں حضور اتھائیں کھڈا کھٹ دیتا, اتھائیں مکالا ملیندہ رہ ویندہ آئی. لیکن پھر آخر میں حضرت صاحب اتنے ڈھال ہو گئے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. بالآخر وہ پخانہ کرنے بیٹھے تو وہیں پہ ان کا انتقال ہوا. اور جب مرے تو اپنے ہی پخانے میں ان کا منہ جا کر لگا. تو وہاں پہ کوئی شاعر بھی کھڑا تھا, اس نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث تھا, جہاں کا شاعر کی روح سے ذرا معذرت کے ساتھ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث تھا. یار وہ جھوٹے نبی کے جھوٹے امتی ہو کر ان کی لڑکیاں اتنی تیز ہیں,
ہمارے کندن کسی کے علاقے میں ان کی لڑکیاں آ کر ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں پمفلٹ دے گئی کہ ہمارے مرزا مسعود اور مرزا مسرور اور مرزا خنزیر اور یہ وہ فلاں، ہمارے کبیر والا میں پیر کبیر سٹریٹ کے اندر ان کا آمدی حال ہے، آپ کے خانے وال کی لال مسجد کے ساتھ ان کا آمدی حال ہے۔ وہاں پہ کبھی زمانہ ہوتا تھا 10-20 موٹر سائیکل جمعے والے دن ہوتے تھے، اب وہاں پہ 300-400 موٹر سائیکل ہوتا ہے۔ اور وہ قادیانی جو ہے نوکری اور چھوکری کا چکر دے کر وہ مسلمان اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں جی ہم فیس دیں گے، آپ کے میس کا خرچہ ہم دیں گے، آپ کو جاب ہم دیں گے، آپ کو چھوکری ہم دیں گے، نوکری ہم دیں گے۔ نوجوان کو تو عیاشی چاہیے۔ آپ اپنے اگر آپ ختم نبوت کا پہرا دیں گے تو آپ یقین کریں آپ کی نسلوں کو بھی اللہ ایمان دے گا اور آپ کی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ اور اگر آپ نے ختم نبوت پر پہرا نہ دیا، ہم نے فتنہ خود اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ یہ موبائل ٹچ والا، یہ انٹرنیٹ، یہ گوگل، یہ ساری چیزیں، ویب سائٹس اور یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ سارا فتنہ ہے۔ آپ کا بچہ گھر بیٹھ کر کسی مربے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قادیانی آپ کے تک نہیں آئے گا، وہ پیغام اس کا پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہیں، وی آر ریئل مسلم، ہم اصلی مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنا بڑا کفر قادیانیت ہے، یہ اتنا تو فرعون کا کفر بھی بڑا نہیں تھا۔ سب سے بڑا کفر اسلام کے نام پر جو پھیل رہا ہے وہ قادیانی ہے۔ دیکھو جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس محمد سے مراد محمد بن عبداللہ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ لیتے ہیں، وہ محمد جن کی پیدائش جو ہے مکہ میں ہوئی اور حضور کا انتقال مدینہ منورہ، ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس محمد سے مراد غلام احمد قادیانی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا؟ نہیں، ختم نبوت کا انکار نہیں، انہوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا۔ ہمارے قرآن کا نام قرآن، ان کے قرآن کا نام تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا قرآن مرزے کی وحی کا نام انہوں نے قرآن سے چرا کر رکھا، تذکرہ اس کا نام ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جھوٹے نبی کے جھوٹے امتی وہ گلی گلی کوچے کوچے جا کر وہ اپنے جھوٹے نبی کی نبوت کا پرچار کرتے ہیں۔ ہم سچے نبی کے امتیوں کو بھی بیدار رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے اور نبی کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینا چاہیے۔ کون کون پہرا دے گا؟ انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، شان اولیاء اللہ زندہ باد، حاجی امان اللہ غازی اور آپ سارے زندہ باد۔ اللہم صلی علی حضرت دعا تک